یہ واقعہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ تمام قبرستان کے مردے قبر سے باہر آ گئے۔ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بغداد میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو کہ ایک بیوہ تھی۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ہی اس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو کہ اللہ کی مرضی سے بہت سخت بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے بچے کا بہت علاج کروایا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گئی، مگر کہیں سے بھی صحت یابی نصیب نہ ہوئی۔ وہ عورت بہت پریشان رہنے لگی کیونکہ اس کے بیٹے کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس عورت کا اس دنیا میں اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اس عورت کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کو بغداد شریف کے بزرگ کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کی دعا سے اس سے مکمل شفا مل جائے۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر بزرگان دین کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں اس کے بیٹے کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسی اثناء میں اس عورت کو ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا، اے بی بی، تم کہاں جا رہی تھی؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس کا بچہ بہت بیمار تھا، وہ اپنے بچے کو دم کروانے کے لیے بغداد میں ایک بزرگ کے پاس جا رہی تھی، مگر بدقسمتی سے اس کے بچے کی حالت راستے میں ہی بہت خراب ہو گئی۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ تم ہمت نہ ہارو اور اس بچے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے ان بزرگ کے پاس پہنچو، ضرور کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی کہ تم خوش ہو کر لوٹو گی، کیونکہ ان بزرگ کی ولادت کی ہر طرف بہت دھوم ہے اور ان کی نکاح کرم سے بہت لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے ان بزرگ تک پہنچی۔ جب وہ عورت دربار میں آ گئی تو ان بزرگ نے اس عورت کے بیٹے کو دیکھ کر کہا، اے بی بی، اب اس بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ تم اللہ کی رضا میں راضی رہو اور صبر کرو۔ لیکن اس عورت کے لیے تو یہ بہت بری خبر تھی اور وہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پریشانی کے عالم میں اور چیختی چلاتی ہوئی روتی ہوئی وہ دربار سے باہر نکلی۔ اسی وقت ایک بہت ہی پیارا بچہ اس عورت کے پاس آیا اور اس بچے نے عورت سے رونے کا سبب دریافت کیا۔ وہ عورت اس بچے سے غمزدہ ہو کر کہنے لگی کہ تمہیں میں کیا بتاؤں کہ تم تو ابھی چھوٹے سے بچے ہو۔ پھر بھی اس عورت نے اس بچے کو سارا معاشرہ بتا دیا کہ کیسے اس کا بچہ بیمار ہوا اور کیسے وہ بزرگ کے پاس لے کر آئی کہ ان کی دعا سے ان کے بیٹے کو شفا مل جائے، مگر ان تک پہنچنے سے پہلے ہی اس عورت کا بیٹا راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ بیماری نے اس کی جان لے لی۔ وہ عورت روتی جا رہی تھی اور اس بچے سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اب اپنے بچے کے بنا کیسے رہوں گی۔ اس خاتون کی یہ بات سن کر اس بچے نے اپنی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے کہ اے محترمہ، آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے بلکہ وہ دیکھیے زندہ ہے، دیکھو تو وہ حرکت کر رہا ہے۔ تو ماں حیرت سے اس بچے کو دیکھتی، پھر دوسری بار حیرت سے بے تابی کے ساتھ اپنے بچے کی لاش کو دیکھتی۔ جب اس نے غور کیا کہ اس کے بیٹے کی سانسیں چل رہی تھیں اور اپنے ہاتھ پیر ہلانے لگا، جب اس عورت کو یقین آ گیا کہ اس عورت کا بیٹا زندہ ہو گیا ہے جو کہ مر چکا تھا، تو اس عورت نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا تم نے میرے بچے کو زندہ کیا ہے؟ یہ تو مرا تھا، اس کی سانسیں میرے سامنے ہی ٹوٹی تھیں، اس کی سانسیں ختم ہو چکی تھیں، اس نے میرے سامنے ہی دم توڑا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہو گیا؟ کیسے اس کی سانسیں بحال ہو گئی ہیں؟ یہ تو بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ تو اس کم عمر بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بچہ زندہ ہوا ہے، یہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، بیماری کے سبب اس کو سکتہ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ آپ کا غم دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب کریم، اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، اس کے سینے کو ٹھنڈک دے، اور یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، یا اللہ
اللہ تو اسے خوشی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے ہاں کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے، تو اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اگر تو چاہے میرے مالک تو اس کی خوشیاں اس کو لٹا دے، اس بچے کو تو حیات دے دے۔ یہ دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، اور اب آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں صحیح سلامت ہے، کس طرح خوش ہے، صحت مند ہے، بیماری بھی دور ہو گئی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مان گئی آپ کو، مگر آپ ہے کون؟ اس سے پہلے کہ وہ کم سن بچہ یہ بتاتا کہ وہ کس خاندان سے ہے، وہی بزرگ جو اندر موجود تھے وہ باہر آ گئے۔ اس عورت کے مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئے اور اس کمسن لڑکے کی طرف پلٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ اے بیٹا، تم نے ابھی سے تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننا ہے۔ یہ بچہ مر چکا تھا اور تم نے اللہ سے دعا کی تو دیکھو یہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگ تو اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے، تم کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہے ہو؟ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ ایک دم سے لڑکے کے پیچھے دوڑے۔ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، مارتے تو نہیں تھے، بس ڈرانے کے لیے۔ اس طرح وہ کم سن لڑکے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ بچہ بھی ان کے آگے تیز تیز بھاگتا جا رہا تھا کہ آگے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان تھا جہاں پر بے شمار قبریں تھیں۔ اس کم سن لڑکے نے کہنا شروع کر دیا کہ اے قبر والوں، مجھے بچاؤ، ان بزرگ سے مجھے بچاؤ۔ تیزی سے گزرتے ہوئے یہ بات سن کر وہ بزرگ سکتے میں آ گئے اور رک گئے۔ وہ چپ تھے اور اس کمسن لڑکے کے کمالات دیکھ رہے تھے کہ جس کے کہنے سے کہ اے قبر والوں مجھے بچاؤ، قبرستان کے تمام مردے اپنی اپنی قبروں کو پھاڑ کر باہر آ گئے اور اس کمسن لڑکے کی ڈھال بن گئے، یعنی ایک طرف لڑکا کھڑا ہوا اور دوسری جانب بزرگ اور درمیان میں مردے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر وہ بچہ مسکرا رہا تھا اور وہ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس کمسن بچے کو کہنے لگے کہ بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کون سی ہستی ہو، لیکن ہم تو صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ ابھی سے اپنے جلوے نہ دکھاؤ، کیونکہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ لوگ تمہاری طرف انگلیاں بھی اٹھا سکتے ہیں، لوگ تمہارے لیے اپنے دل میں بغض بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس بات پر وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت، یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا۔ وہ دکھیاری ماں بہت رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ ایک ماں کس طرح اپنے مردہ بچے کو اٹھائے ہوئے ہے اور کس طرح وہ لے جا کر اسے دفن کرے گی، کس دل گردے سے اپنے آپ سے جدا کرے گی۔ ہم سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اسی وجہ سے ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، اس بچے کی تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ یہ پھر سے شفا یاب ہو سکتا ہے اور موت کی وادی سے واپس پلٹ سکتا ہے، تو اے میرے اللہ میری دعا قبول کر لے، کیونکہ تیرے دربار میں ہر چیز جو ناممکن ہے ممکن ہو جاتی ہے۔ بندہ تو عاجز ہے، بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو سنا اور وہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تو بتائیے کیا غلط ہوا؟ تو وہ بزرگ جن سے وہ بچہ مخاطب تھا، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ بزرگ اس کم سن بچے کے نانا جان تھے، اور وہ بچہ جس کی دعا کو اللہ نے ٹالا نہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔